قطام کا پورا نام قطام بن شجنا بن ادے بن عامر تھا۔ یہ کوفے کی رہنے والی تھی اور اس کا تعلق قبیلہ تیم الرباب سے تھا۔ قطام کا شہادت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں ابن ملجم کو اکسانے میں کردار رہا اور اس کی ہمدردیاں خوارج کے ساتھ رہیں، کیونکہ اس کا باپ اور اس کا بھائی بھی خوارج میں سے تھے اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مقابل میں جنگ نہروان میں مارے گئے تھے، لہٰذا اس نے اپنی شادی کو امام علی علیہ السلام کے قتل کے ساتھ مشغول کیا۔ اس بنا پر ابن ملجم نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے قتل کا مزید محکم عزم و ارادہ کیا۔ تاریخی شواہد میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ نہایت خوبصورت تھی اور اس کی خوبصورتی کا چرچا کوفے میں عام تھا۔ ابن عبد البسط الاستیاب بیان کرتا ہے کہ قطام کو حسین و جمیل خاتون سمجھتے ہیں اور وہ اسی کی وجہ سے مشہور تھی۔ اسی طرح تاریخ طبری میں بھی موجود ہے کہ قطام اپنی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور تھی، یہاں تک کہ جب ابن ملجم نے اسے دیکھا تو دم بخود رہ گیا۔ بلامی نے اسے کوفے کی خوبصورت ترین عورت کہا ہے، جبکہ مسعودی اور ابن الفرد اصفہانی نے اسے اپنے زمانے کی زیبا ترین خاتونوں میں شمار کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ ابن ملجم نے جب قطام سے ملاقات کی تو اس کے حسن پر فریفتہ ہو گیا اور دم بخود رہ گیا۔ قطام خوارج سے تھی اور اس کی فکر کو قبول کرتی تھی، جبکہ خوارج امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو نعوذ باللہ کافر سمجھتے تھے، لیکن چونکہ اس کا باپ شجنا بن ادے اور بھائی اخس بن شجنا خوارج میں سے تھے اور یہ دونوں نہروان میں مولا علی علیہ السلام کے مقابل جنگ میں مارے گئے تھے، تبھی سے اس کے دل میں مولا علی علیہ السلام سے عداوتی اتنی زیادہ ہو گئی کہ اس نے امام علی علیہ السلام سے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ ابن ملجم قتل امام علی علیہ السلام کی نیت سے کوفے آیا تو اس نے قطامہ سے ملاقات کی اور اسے شادی کی دعوت دی۔ بہرحال قطام نے اسے شادی کی کچھ شرائط دی، ان میں سے ایک شرط علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو قتل کرنا تھا۔ ایک روایت کے مطابق ابن ملجم نے امام علی علیہ السلام کو قتل کرنے سے پہلے اس سے شادی کی اور 3 راتیں اس کے پاس رہا۔ قطام نے شادی کے لیے قتل امیر المومنین کے علاوہ اس کو اس کام کے لیے اکسایا بھی اور اسے ترغیب دلوائی، حتیٰ کہ اس پر خوف کی تہمت لگائی تاکہ ابن ملجم میں قتل علی کے متعلق مزید پختہ عزم پیدا ہو۔ روایت میں بیان ہوتا ہے کہ قطام نے وردان نام کے شخص کو ابن ملجم کے ہمراہ کیا تاکہ وہ امام علی علیہ السلام کے قتل میں اس کی مدد کرے۔ وہ اس کے چچا کا بیٹا تھا۔ وردان نے قطام سے کئی مرتبہ کہا تھا کہ میرے ساتھ اگر کوئی ہوتا تو میں علی کو قتل کر دیتا۔ اسی وجہ سے قطام نے ابن ملجم اور وردان کو اکٹھا کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق قطام نے ابن ملجم کے ساتھ شادی کے لیے جو شرائط مقرر کی ان میں 3000 درہم، ایک غلام، ایک کنیز اور تیز دھار تلوار سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ کا قتل شامل تھا۔ اس کے علاوہ وہ فحاشہ اور خود فروش عورت اس کے لیے شراب لائی اور ابن ملجم مست ہو گیا اور پھر قطامہ کے پاؤں پر گرا اور اس کے وصال کی خواہش کی، لیکن قطامہ نے وہی کہا کہ پہلے میری شرائط پوری کرو، جن میں قتل مولا علی علیہ السلام شامل تھا۔ اس نے کہا کہ جب تک ایسا نہیں ہوگا تب تک وصال ممکن نہیں۔ لہٰذا ابن ملجم کہ جو اس کے حسن پر فریختہ ہو چکا تھا، مجنون و پاگل ہو چکا تھا، اس نے کہا ابھی جاتا ہوں اور علی کو قتل کر دیتا ہوں۔ قطام نے کہا کہ اس طرح نہیں، بلکہ قتل کے لیے مقدمات ضروری پیش ہیں۔ اس نے ابن ملجم کی تلوار لی اور 1000 درہم سے اسے تیز کرنے کے لیے دیے اور 1000 درہم اسے زہر آلود کرنے کے لیے دیے۔ ابن ملجم نے وہی کیا کہ جو قطام نے اسے کرنے کے لیے کہا تھا۔ اس نے 1000 درہم کی تلوار خریدی اور 1000 درہم کا زہر مہیا کیا اور کئی دن تک اس تلوار کو زہر میں سلگاتا رہا، یہاں تک کہ 19ویں رمضان المبارک کی شب مسجد کوفہ میں آ کر لیٹ گیا۔
جس وقت امام علی علیہ السلام مسجد کوفہ میں نماز پڑھانے کے لیے داخل ہوئے، ابن ملجم اپنی تلوار کو چھپا کر الٹا لیٹا ہوا تھا۔ امام علی علیہ السلام نے اور دوسرے لوگوں کی طرح اسے بھی نماز کے لیے جگایا، اور جس وقت آپ نے نماز پڑھانی شروع کی تو دوران نماز سجدے کی حالت میں گئے، تو اس وقت اس ملعون نماز کے صف میں سے نکل کر امام کے سر پر اس طرح سے وار کیا کہ مولا علی علیہ السلام کی پیشانی خون میں غلناک ہو گئی۔ خدا کے معتمد اور رسول اسلام کے امین، فرشتوں کے امیر، جنگ احد میں جس علی کے لیے لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار کا نعرہ بلند کیا گیا، وہ علی محراب مسجد میں شہید کر دیا گیا۔ اور آج اسی جبرائیل علیہ السلام نے انتا خدمت و اللہ ارکان الخدا، خدا کی قسم ارکان ہدایت منہمد ہو گئے، ادھر ضربت لگی اور علی جیسا عبادت کرنے والا پکارا، وَأُذْدُوا بِرَبِّ الْكَعْبَةِ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رضن بے قضائے ہی و تسلیماً لِأَمرِہ۔ شہادت علی کے بعد قطام کا جو انجام ہوا اس کے متعلق متعدد روایات تاریخ میں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک روایت کے مطابق قطام حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد مصر فرار کر گئی، لیکن عمرو آس کو اس چال سے باخبر نہ کرنے کے جرم میں گرفتار کیا گیا اور زندان میں ڈال دیا گیا، لیکن وہاں سے بھی قطام اپنی چال بازی سے زندان سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ فرار ہو کر وہ دمشق روانہ ہو گئی، لیکن راستے میں ماری گئی اور اس کا سر تن سے جدا کیا گیا اور اس کا وہ سر مصر بھیجا گیا۔ عمرو آس نے اس کے قاتل کو 1000 درہم انعام دیا، لیکن اس کے علاوہ دیگر روایت کے مطابق بدھ کی رات 19 آ پہنچی۔ ابن ملجم شبیب اور وردان کے ساتھ قطامہ کے پاس آیا۔ اس ملعونہ نے ریشم کی چند پٹیاں منگوائیں اور ان تینوں کے سینوں پر مضبوطی سے باندھ دیں اور زہر آلود تلواریں ان کے ہاتھوں میں پکڑا دیں، اور کہنے لگی کہ جوان مردوں کی طرح وقت کو غنیمت سمجھنا، اور جب وقت آئے تو اسے ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ وہ تینوں اس ملعونہ کے خیمے سے نکلے اور اس دروازے کے سامنے بیٹھ گئے کہ جس سے مولا علی علیہ السلام مسجد میں داخل ہوا کرتے تھے، اور آپ کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ ان لوگوں نے اشعث ابن قیس کو بھی اپنے ارادے سے باخبر کیا تھا، اور اس نے بھی اس کی مدد کی حامی بھر لی تھی۔ اب جب 19ویں کی رات آئی تو وہ بھی اپنے وعدے کے مطابق ان کے پاس آیا، اور حجر بن عدے جو کہ بزرگ شیعوں میں سے تھے اس رات مسجد میں موجود تھے۔ اب جب ان کے کانوں تک یہ آواز آئی کہ اشعث کہہ رہا ہے کہ ابن ملجم اپنے کام میں جلدی کرو اور اپنی حاجت فوراً پوری کرو، صبح ہو رہی ہے ورنہ رسوا ہو جاؤ گے۔ حجر نے اس بات سے ان کا مقصد سمجھ لیا اور اشعث سے کہا کہ اے ایور یعنی بھینگے، کیا تم لوگ علی کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ پھر فوراً ہی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گھر کی طرف دوڑے تاکہ انہیں ان کے ارادوں سے باخبر کر دیں۔ بس اتفاقاً حضرت دوسرے دروازے سے مسجد میں تشریف لائے۔ جب تک حجر آپ کے گھر گئے واپس آئے کام تمام ہو چکا تھا۔ یہ جب مسجد میں آئے تو لوگوں کی آواز سنی کہ وہ امیر المومنین پہ حملہ ہونے اور سر مبارک کے شگافتہ ہونے کی خبر دے رہے۔